پاکستانی فوج نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے جن میں وہ خود پر حملے کا ذمہ دار وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے علاوہ خفیہ ادارے ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ میجر جنرل فیصل نصیر کو قرار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کسی حاضر سروس فوجی افسر کے خلاف سنگین نوعیت کے کسی کیس میں قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں اور آرمی ایکٹ کیا کہتا ہے۔ پاکستان کی فوج آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کام کرتی ہے جو دوران ڈیوٹی فوجی اہلکاروں کو تحفظ دیتا ہے۔ تاہم اگر کسی فوجی اہلکار یا افسر سے ذاتی حیثیت میں کوئی جرم سرزد ہوتا ہے جس کا ان کی ڈیوٹی سے کوئی تعلق نہیں تو پولیس ان کے خلاف FIR درج کر سکتی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم پاکستانی فوج کی لیگل برانچ سے منسلک رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کسی فوجی افسر کے خلاف اسی طرح مقدمہ درج ہو سکتا ہے جیسے کسی عام شہری کے خلاف درج ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی فوجی افسر کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت فوجی افسران کیس کی تفتیش میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تاہم ان کے مطابق کسی فوجی افسر کے خلاف پولیس کی تفتیش مکمل ہو جانے پر ادارہ یعنی فوج ضلعی پولیس افسر سے کہہ سکتا ہے کہ وہ خود اس افسر کا ٹرائل کریں گے۔ ایسی صورت میں فوج کی جانب سے اس مقدمے کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا جاتا ہے اور اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق اس افسر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ آرمی رولز اور انسٹرکشنز کے مطابق پولیس کی جانب سے کسی مقدمے کی تفتیش میں کسی فوجی افسر کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی ملزم کو حراست میں لینے میں رکاوٹ ڈالے۔ ان کے مطابق اقدام قتل کے مقدمے میں کسی فوجی کو حراست میں لیے جانے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس کے لیے اس اہلکار کے کمانڈنگ آفیسر کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر مقدمہ کسی اور نوعیت کا ہو تو حراست میں لینے سے قبل اطلاع دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان قوانین میں یہ بھی درج ہے کہ مقدمے کا تفتیشی افسر اپنے علاقے کی حدود میں کسی فوجی کو طلب کر سکتا ہے لیکن اسے کسی دور دراز علاقے سے فوجی کو تفتیش کے لیے طلب کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسے کیس میں تفتیشی پولیس افسر کو خود اس فوجی کے پاس جانا ہوگا یا پھر متعلقہ علاقے کی پولیس کے ذریعے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک سابق IG پولیس اور قانون دان سے بھی بات کی تاکہ یہ جانا جا سکے کہ قانون میں جو کچھ درج ہے کیا اس پر عمل بھی ایسے ہی ہوتا ہے یا پھر قانون اور روایت میں فرق موجود ہے۔ شاہ خاور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں اور جج بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کون کس عہدے پر ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر فوجی افسر پر الزام ہے تو FIR تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد فوری طور پر قریبی ملٹری پولیس کے کمانڈر کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کے افسر کے خلاف پرچہ ہوا ہے۔ آرمی ایکٹ کے مطابق ایسے افسر کے خلاف عام فورس کہہ سکتی ہے کہ ہم خود ٹرائل کریں گے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ فوجی کمانڈر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس حق کو استعمال نہ کرے اور وہ پولیس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ خود ٹرائل کریں، پھر پولیس مقدمہ چلا سکتی ہے۔ شاہ خاور نے کیس کی مثال دی کہ میں نے ایک کیس لیا تھا جس میں ایئر فورس کے JCO کے اوپر قتل کا الزام تھا۔ ایئر فورس نے کہا کہ ہم پہلے خود کورٹ آف انکوائری بنائیں گے۔ انہوں نے 9 ماہ تک ملزم پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ پھر اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے حساب سے جس وقت قتل ہوا اس وقت ملزم اس مقام پر ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پولیس کو اپنی انکوائری دی کہ اب آپ اپنا مقدمہ چلائیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کی نظر سے کوئی ایسا مقدمہ گزرا جس میں ایک حاضر سروس جنرل رینک کے فوجی افسر کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوا ہو تو ان کا جواب نفی میں تھا۔ تاہم پاکستان میں پولیس کی عام پریکٹس کیا ہوتی ہے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے سابق IG پولیس سرمد سعید سے رابطہ کیا۔ سابق IG پولیس سرمد سعید کے مطابق ایسے کیسز میں مقدمہ درج کر کے عسکری حکام کو بتایا جاتا ہے، ہم مقدمہ درج کر لیتے تھے اور ملٹری پولیس کو مطلع کر دیتے تھے۔ عام طور پر حاضر سروس افسر کا کیس فوج خود ہی چلاتی ہے۔ سرمد سعید نے ایک کیس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اپنی سروس کے دوران میں نے ایک بار ایک میجر رینک کے افسر کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جس پر ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو زد و کوب کرنے کا الزام تھا۔ جس افسر پر کیس ہوا اس نے ہمیں کہا کہ میری سیٹلمنٹ کروا دیں، میری سروس کا سوال ہے۔ پاکستانی فوج میں کسی حاضر سروس افسر کے خلاف قتل کے مقدمے کی ایک بڑی مثال سندھ میں مائی جندوں کے خاندان کے 9 افراد کے قتل میں ملوث ایک میجر کو ہونے والی سزا کی ہے۔